السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بالخصوص میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے اس موقع مبارکہ میں آج جو ہے تاریخ بیت المقدس کی دوسری نشست لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، اس سے پہلے نشست کے اندر ہماری گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوئی تھی کہ یہودیوں کی فطرت رہی ہے، یہ ان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی کھل کر کے ہمارے سامنے نہیں آ سکتے، وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب بھی انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے، سازشیں کی ہے، کسی کے گود میں بیٹھ کر کے، اور جس کے گود میں بیٹھتے ہیں انہی کو اپنی بیٹیاں، اپنی گھر کی عورتوں کو سونپتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ میں لے کر کے اسلام اور اہل اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ رہی ہے، شروع سے لے کر کے آج تک، اب تک اور قیامت تک یہ ان کی تاریخ رہے گی، کیونکہ عرش والے نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، کبھی بھی سربلندی ان کو مل نہیں سکتی، عزت کبھی مل نہیں سکتی۔ خود دیکھو، مدینہ الرسول میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا تو بجائے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے یہ خبیث قلعہ بند ہو گئے، چھپ گئے، مقابلے کے لیے باہر نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ آج بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پہلے اپنے ساتھ کسی ملک کو ملاتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں،
اسے اپنے ساتھ میں لے کر کے پھر وہ چاہے فلسطین ہو، چاہے ہندوستان کا کوئی شہر، کوئی اسٹیٹ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی علاقہ ہو، جب بھی یہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اپنے ساتھ کسی ملک، کسی شہر کے لوگوں کو پہلے وہ راضی کرتے ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر کے پھر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی عدولی کیا، نافرمانی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے برات کا اظہار کیا کہ پروردگارا انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، الہی یہ ظالم ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ فاسق و فاجر ہے، اللہ ان کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، لہٰذا میں اپنے بھائی اور اپنا خود کا ذمہ دار ہوں، میرے ان فاسقوں کے درمیان جدائی ڈال دے، مجھے ان سے دور کر دے، ان کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ انہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے تیری بغاوت کی ہے، تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے، جا میرا عذاب ان پر نازل ہوگا، اور ایسا عذاب نازل ہوگا وہ ارض مقدس جو ان کی مقدر تھی، جو ان کے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، جسے ان کے پرکھوں نے سینچا تھا، جسے ان کے پرکھوں نے آباد کیا تھا، اس ارض مقدس میں اب یہ 40 سال تک داخل نہیں ہو سکتے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اور شوالے نے کہا موسیٰ میرا غضب ان پر نازل ہوگا، میرے غضب کے شکار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی ہے، اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کی ہے، میرے قہر کے یہ شکار ہونے والے ہیں، اور میرا قہر ایسا نازل ہوگا کہ ارض مقدس ان سے چھنے گا، اس میں اب داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، وہاں پر نہ جانے کتنی لاشیں جو ہے دفن ہو گئی، کتنے لوگ برباد ہو گئے، کتنی قبریں بنی، لیکن انہیں اس مقام تیہ سے، میدان تیہ سے نکلنے کا راستہ نہ ملا، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ تو ان خبیثوں کی یہ تاریخ رہی ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ آج یہ فلسطینیوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر، ارض مقدس پر اپنا قہر برپا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے، وہ جب پکڑتا ہے تو آواز نہیں آتی ہے، وہ جب پکڑتا ہے تو مدد مانگنے کا مہلت نہیں دیتا ہے، وہ ٹھہرنے کا، سنبھلنے کا، بچنے کا، بچانے کا موقع نہیں دیتا ہے، اچانک پکڑتا ہے اور ایسا پکڑ کر کے مموڑ دیتا ہے، سنبھلنے کا ذرا برابر مہلت نہیں ملتی۔ کتنوں کو عرش والے نے مموڑا، پکڑ کے اینٹھ دیا، ان کی تاریخ ہم ممبروں سے بیان کر رہے ہیں۔ جب بھی اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، رب العالمین کا قہر جو ہے زمین والوں پر نازل ہوا ہے، رب العالمین کا غضب زمین والوں پر نازل ہوا ہے۔ تو حضرات اس عرض مقدس پر یہ حملے کوئی نئے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، اور عرض مقدس کو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ 1991 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے غالباً 1991 سال پہلے اورشلم یا یروشلم کا نام دیا گیا اس کو، اسی ارض مقدس کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے 998 سال پہلے اس کو یبوس کا نام دیا گیا، اسی ارض مقدس کو، بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو یا القدس کو یبوس۔ اور اس کے بعد اس کا ایک نام جو بائبل وغیرہ میں اور دیگر پرانے تواریخ کی جو کتابیں، ہسٹری کی جو کتابیں ہیں ان میں جو اور اس کے بعد کے جو نام ملتے ہیں، ایک نام صہیون بھی اس کا آتا ہے، صہیون، اور اس کے بعد اس کا نام ہیرو سلیمہ یا ہیرو سالم رکھا گیا۔ اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے 135 سال پہلے اس ارض مقدس کو ایلیا کے نام سے جانا گیا، جس کا تذکرہ غالباً صحیح بخاری میں ہے اور دیگر احادیث کتب میں ہے۔ جب اسلام آیا، اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھا، مسلمانوں نے سرزمین بیت المقدس کو جب فتح کیا
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھی لکھا تھا اپنے زمانے خلافت میں، جو وہاں عیسائی اور پادری چادری یادری یہ جو یہودی رہتے تھے، ارض مقدس میں ان کے نام سے خط لکھا تھا، اس خط میں بھی انہوں نے ایلیا کا نام ذکر کیا ہے۔ تو آپ کا خط، صحیح بخاری کی حدیث جو حدیث جبریل کے بعد میں آتی ہے، یہ تمام جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے غالباً 135 سال پہلے اس ارض مقدس کو ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، بیت المقدس کو۔ اور جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے اس ایلیا کو بدل کر کے بیت المقدس یا القدس رکھا، پاکیزہ شہر، پاکیزہ گھر۔ بہرحال تو حضرات بیت المقدس کی جو تاریخ ہے بڑی پرانی ہے، اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ عرش والے نے کہا زمین پر میری عبادت کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر بکہ یعنی مکہ ہے، سب سے پہلا گھر۔ اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی نے سرزمین فلسطین میں بیت المقدس بنایا۔ خانہ کعبہ کے کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد، صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان فاصلہ کتنا؟ اللہ کے نبی نے کہا غالباً 40 سال، 40 سنہ کا لفظ ہے، یعنی 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو بیت المقدس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ لیکن اب اس بیت المقدس کو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع کرتے۔ جب سرزمین فلسطین میں اسرائیلیوں کو مارا جانے لگا، جگہ جگہ پر انہیں پیٹا جانے لگا، ذبح کیا جانے لگا، جب جگہ جگہ یہ پٹنے لگے تو رب العالمین نے ان کی تحفظ کے لیے، انہیں سنبھالنے کے لیے، ان کی سیادت کے لیے، ان کی قیادت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے عرش والے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور پیغمبر حضرت طالوت نامی تھے، اور طالوت علیہ السلام کے لشکر کے داؤد علیہ السلام ایک ادنا سپاہی تھے۔ طالوت اور جالوت میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اس زمانے میں۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، رب العالمین نے کہا جب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو ہم نے اس کے بدلے میں داؤد کو علم و حکمت عطا کیا، بادشاہت عطا کیا، اور عرش والے نے جو چاہا وہ داؤد کو سکھاتا گیا، وہ سیکھتے گئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی بعض کو بعض کے ذریعے دفاع نہ کرے تو یہ زمین فتنوں فساد سے بھر جائے گی۔ رب العالمین نے یہاں پر اپنا ایک نہایت پیارا قاعدہ بیان کیا ہے۔ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ جب بھی زمین والوں نے ظلم و فساد میں حد سے آگے بڑھے ہیں، جب بھی زمین پر کرائم بڑھے ہیں، جب بھی زمین پر جرائم بڑھے ہیں، جب بھی زمین پر فتنوں فساد بڑھے ہیں، رب العالمین نے انہی فتنے فساد برپا کرنے والوں میں، انہی ظالم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جنہوں نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذریعے سے فتنوں و فساد کا خاتمہ کروایا، ان کے ذریعے سے ظلم و تشدد کو نیست و نابود کروایا، اور ان کے ذریعے سے ظالموں کو منہ کا کھلایا۔ یہ رب العالمین کا قاعدہ ہے، مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چہار طرف تریپورہ کا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں، مساجد کو وہاں جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ رب العالمین کی پرستش کرنے والے ہیں، اللہ واحد کے سامنے اپنے مستق اپنی پیشانی جھکانے والے ہیں۔ یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کا جرم ہے، جس کے بدلے میں یہ ظالم حکمراں جو حکومت کی کرسیوں پر، جو عہدوں کی کرسیوں پر یہ ظالم جو بیٹھے ہوئے ہیں،
ہیں جو حکومت کے نشے میں چور ہے، مدہوش ہے، پاگل ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ واحد کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے بدلے میں اتنا بڑا جرم اللہ کے گھروں کو نیست و نابود کیا جائے، اللہ کے گھروں کو خاکستر کر دیا جائے جلا کر کے، اور ان اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو مارا اور پیٹا جائے، ان کا قتل عام کیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ظالموں کو مٹانے کے لیے رب العالمین انہی میں پیدا کرے گا۔ اگر فرعون پیدا ہوا، رب نے اسے نیست و نابود کرنے کے لیے، اسے سبق سکھانے کے لیے عرش والے نے موسیٰ کو بھیجا، اور جب جو ہے قارون اور فرعون کا ظلم بڑھا، اسی طریقے سے جب بھی دنیا میں اس دھرتی پر ظالموں کے ظلم بڑھے ہیں، ان ظالموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے رب العالمین نے کسی نہ کسی کو موسیٰ کی شکل میں بھیجا ہے، کبھی ابابیل کی شکل میں بھیجا۔ مسلمانوں، ضرورت ہے سدھرنے کی، سنبھلنے کی، سمجھنے کی، حالات کو پڑھنے کی، حالات کا جائزہ لینے کی۔ یہ وقت مدہوش رہنے کا نہیں، یہ وقت سونے کا نہیں، غفلت میں پڑنے کا نہیں، بیداری کے ایام ہیں، بیداری کے ایام ہیں۔ تجارت کی منڈیوں میں رہو، جب کاشتکار ہیں اپنے کھیتوں میں رہو، کہیں بھی رہو، کسی بھی فیلڈ میں رہو، رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط بنانے کی کوشش کرو، اپنے رشتوں کو رب العالمین سے نہ توڑو۔ یہ نہ سمجھنا ہم ناچیں گے، گائیں گے، ٹھمکے لگائیں گے، نبی اور نبی کے ساتھ میں رہنے والے ناچا نہیں کرتے، کمر ہلا کر حکومت انہوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے اللہ سے رو کر کے، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو استوار کر کے، رب العالمین سے قریب ہو کر کے، رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنا کر کے دنیا والوں پر حکومت کی ہے، ناچ کر کے حکومت کی ہے، برتھ ڈے منا کر کے، برتھ ڈے منا کر کے، یوم ولادت پر ناچ اور گانا بجا کر کے، ڈی جے بجا کر کے حکومتیں کی تھی صحابہ کرام نے۔ یہ نبی کے ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں پر تف ہے، افسوس ہے، ایسے ظالموں پر اور ایسے جاہلوں پر میں تھکتا ہوں اور تف کرتا ہوں، ایسے ظالموں پر جو نبی کے نام پر، نبی کے صحابہ کے نام پر، نبی کے جو ہے صحابیات کے نام پر، ازواج مطہرات کے نام پر، قرآن اور سنت کے نام پر، نبی کا ماننے کا دعویٰ کرنے کے نام پر جو ہے ناچتے اور گاتے ہیں، اور ایسے فحشات اور ایسے حفوات و بکواس میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی پوری زندگی ایسے بکواس سے جو ہے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اسلام اس کا تصور نہیں ہے، اسلام اس سے پاکیزہ ہے۔ مسلمانوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ جتنے بھی ہمارے زندگی میں بکواس اور افواہ ہیں، کرائم ہیں، چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہم کر رہے ہوں یا وہ خفیہ طور پر اس جرم کے مرتکب ہوں، تمام کے تمام جرائم سے ہمیں رکنے کی، باز آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مسلمانوں، اگر ہم اپنا مقام سمجھ لیں، اپنا مقام سمجھ لیں کہ عرش والے نے ہمیں کیا بنایا ہے، عرش والے نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے۔ عرش والے نے مسلمانوں یاد رکھنا امت محمد علیہ السلام کا جو وجود بخشا ہے، زمین کا سلطان بنا کر کے، زمین کا بادشاہ بنا کر کے۔ ہم زمین کے بادشاہ ہیں، لیکن ہم نے اپنے مقام کو بھلوایا۔ قرآن شاہد ہے، قرآن اعلان کرتا ہے مسلمانوں بادشاہت چاہیے تمہیں، خلافت چاہیے، سلطنت کے تم متلاشی ہو، آؤ ہماری طرف آؤ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ دنیا والو، اگر بادشاہت کی خواہش ہے، اگر سلطنت کے متلاشی ہو، میری طرف آؤ، پکے مومن بن جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، تمام کے تمام لغویات فحشات سے اپنے آپ کو بچاؤ، بادشاہ ہم بنائیں گے۔ عرش والے نے وعدہ کیا، رب العالمین کے وعدے پر ہمیں بھروسہ ہے، رب العالمین کے وعدے پر اگر ہمیں یقین ہے تو ہمیں ماتم کرنے کی، غم و فکر کرنے کی، یہ ویڈیوز کو ادھر ادھر گندے ویڈیوز کو اور ادھر ادھر جو فتنوں والے ویڈیوز کو ادھر جل رہے ہیں، ادھر کٹ رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں، ایسے جذباتی ویڈیوز کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی محنتیں ان ویڈیوز کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، دیگر ذرائع ابلاغ ہے جو خبروں کے نشریات کے، ان تمام سے زیادہ اگر رب العالمین کو منانے میں ہم اپنا وقت صرف کر دیں، جو رب ہم سے روٹھ چکا ہے، اس روٹھے ہوئے رب کو منانے میں لگ جائیں، جس دن رب العالمین مان گیا یارو یہ دنیا والے، یہ ظالم حکومتیں، یہ ظالم مسلمان اور مسلمانوں کو دیکھ کر کے جلنے والے، ان کے جو ہے ان کے پیٹ میں انگار جو ہے انگار جیسی لگ جاتی ہے مسلمانوں کا نام سن کر کے، انشاءاللہ العظیم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ میرا وعدہ ہے، میری ایک بات نوٹ کر کے جانا، جس دن پکے مسلمان بن گئے اس دن ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ قرآن نے کیا کہا؟
اللہ نے پیارا قاعدہ بیان کیا، دنیا والوں جب جب تم ظلم کرو گے، جب جب تمہارے قدم ظلم کی طرف بڑھیں گے، جب جب تمہارے قدم برائیوں کی طرف بڑھیں گے، جب جب تم فتنوں کی نشر و اشاعت کرو گے، جب جب تم کرائم اور جرائم کو فروغ دو گے، یاد رکھنا تم کو مٹانے کے لیے تمہیں میں سے میں پیدا کروں گا۔ شاید یہ آیت کریمہ ہمیں بہت ہی بھیانک میسج دے رہی ہے، کہیں ایسا نہیں کہ وہ جرائم کے مرتکبین ہم ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ اصل کرائم کرنے والے ہم ہیں، ایسا تو نہیں۔ رب العالمین ہمیں پیغام دے رہا، یاد رکھنا اگر اب بھی نہ سنبھلے، ان دنیا میں جو بھی ظلم ہو رہے ہیں ان مظالم کو دیکھ کر کے اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کیا، اللہ کی قسم ہماری نسل جو ہے اس سے زیادہ بھیانک دن دیکھنے والی ہے۔ ہم اپنی فکر نہ کریں، اپنے اولاد کی فکر کریں، اپنی فکر نہ کریں، چونکہ ہم نے اپنی زندگی ایسے گزار دی ہے، اپنی فکر نہیں ہو پا رہی، نہ ہو۔ اپنے معصوم بچوں کی فکر کرو مسلمانوں، خود نمازی بنو، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دو، خود دیندار بنو، اپنے بچوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ دنیا کا کام نہیں کرتا نہ کرے، اس پر اسے کلہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، لیکن جب دین سے وہ دور ہو جائے، اس سے ناراض ہو جائے، اسے سزا دیں، اس پر سختی کریں، سختی سے پیش آئے، تو رب العالمین نے اپنا قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ظلم و تعدی کو، فساد اور طغیان اور فتنہ و فساد کو اگر رب العالمین مٹا نہ دے تو یہ پوری زمین کرائم و جرائم سے بھر جائے گی۔ تو اگر ہم غلطی پر ہے اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر وہ ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم مظلوم بن چکے ہیں، ہائے ہائے مظلوموں کا مقام کیا بتایا نبی نے، کیا بتایا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، عرش والا قسم کھا کر کے کہتا ہے، بے عزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، کائنات کے لوگوں اگر تم مظلوم بن چکے ہو، مظلومیت کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں میری طرف اپنے دست کو دراز کر دو۔ اللہ نے اپنے عزت کی قسم کھا کر کے کئی دنیا والوں میرے مظلوم بندو، میری مدد تم پر نازل ہوگی، صبر سے زندگی گزارو، صبر سے کام لو، میں مدد تمہاری ضرور ضرور کروں گا، لانصرنکا، میری مدد نازل ہوگی، ولو بعد حین، اگرچہ مدد کے نزول میں تاخیر ہو جائے لیکن کینسل نہیں ہو سکتی، میری مدد ضرور آنے والی ہے، میری مدد کے منتظر رہو۔ کتنا پیارا قاعدہ، کتنا پیارا وعدہ عرش والے نے کیا مسلمانوں، اگر ہم مظلوم بن چکے ہیں صبر کرو، نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، رب العالمین ضرور ہماری مدد کرے گا، تریپورہ کے مسلمانوں کی مدد کرے گا، ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اور وہ ظالم جو آج ایسے ظلم کی ہسٹری بنا رہے، لکھ رہے، تاریخ لکھ رہے ہیں، رب العالمین کا جب عذاب نازل ہوگا تو قوم عاد و سمود کی طرح سے ان کے بھی تاریخ لکھے جائیں گے، ہماری قلمیں ان کی تاریخ ضرور لکھے گی، ان کے ظلم اور فساد کے، رب العالمین کے قہر کے، جو قہر ان پر رب العالمین کا نازل ہوگا۔ اگر مظلوم بن چکے، یاد رکھنا مظلوم اور رب العالمین کے درمیان کوئی دوسرا اوٹ، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم رب العالمین کو جب پکارتا ہے، مظلوم کے دل سے نکلنے والی صدا، مظلوم کے دل سے نکلنے والی آواز ڈائریکٹ عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے اور ظالم کے ظلم کو جلا کر کے خاص طور بند کر دیتی ہے۔ لیکن مظلوم تو بنے، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ظالم ہیں، مظلوم کی شکل میں ظالم تو نہیں۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا، اس کے بدلے میں رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دیا، علم و حکمت بھی عطا کیا، اور جو چاہا رب العالمین نے وہ سکھاتا گیا۔ اور دنیا والوں پر رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دنیا والوں پر رب العالمین نے احسان بھی کیا اور کر رہا اور کرتا رہے گا۔ تو جب بادشاہ بنائے گئے حضرت داؤد علیہ السلام تو انہوں نے لکڑی اور پتھر کا اپنے لیے گھر بنایا۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ نے کہا ہے داؤد میرے لیے بھی ایک گھر بنا دو، میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ داؤد علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے گھر بنایا، اور یاد رکھنا اسرائیلی روایات ایسے ہوتے ہیں جن کا برجستہ نہ تو انکار کیا جا سکتا اور نہ تو بھروسہ کیا جا سکتا، بہرحال روایات ہیں، واقعات ہیں۔ تو
حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے اپنا گھر بنایا، پھر اللہ رب العالمین کے گھر بنانے کا پلان کیا۔ اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا کہ داؤد پہلے میرا بنانا چاہیے، لیکن میرا نہ بنا کر پہلے اپنا گھر بنا رہے۔ اور داؤد علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ کا گھر بنا کر یعنی بیت المقدس کو بنا کر کے تابوت موسیٰ کو لا کر کے اس میں رکھ دیں گے۔ تابوت موسیٰ، وہ تابوت، وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ 2 تختیاں تھیں، اور ان دونوں تختیوں پر غالباً رب العالمین کے 10 وصیتیں تھیں، 10 نصیحتیں، 10 قانون تھے بنو اسرائیل کے لیے۔ اور وہ تابوت جس کو تابوت سکینہ قرآن نے کہا ہے، وہ تابوت سکینہ اس زمانے میں بنو اسرائیل اور یہود کے لیے دین کا مرکز سمجھا جاتا تھا، جس طرح سے خانہ کعبہ آج دین کا مرکز بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں جاتے ہیں اور حج اور عمرے اور زیارت کے لیے اور رب العالمین کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ایسے بنو اسرائیل اور یہود کے نزدیک وہ تابوت سکینہ دین کا مرکز تھا، لوگ وہاں جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کا پلان یہ تھا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے دین کا مرکز سمجھ کر اور اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اللہ نے کہہ دیا اے داؤد تم نے پہلے اپنا گھر بنایا، میرا گھر بعد میں بنا رہے ہو، اب تمہیں اس گھر کو بنانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ ناراض ہو گیا، اور ہوا بھی یہی۔ داؤد علیہ السلام نے جیسے بنیاد کی، افتتاح کی، بنیاد شروع کی، یہودیوں نے طوفان بدتمیزی شروع کر دی، مخالفت شروع کر دی۔ اب جب مخالفت شروع کی تو حضرت طالوت نے کہا کہ داؤد رہنے دو بھائی، یہ تمہاری مانتے نہیں ہیں، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ تم نے ان کی بھلائی کے لیے سوچا تھا کہ کوئی ایک دین کا کوئی مرکز بنا دیا جائے جہاں سارے لوگ آ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اب ہمارے زمانے کی طرح سے اس زمانے میں تھوڑا تھا کہ ایک گاؤں میں 40 50 مسجدیں، 60 مسجدیں۔ آپ اپنے پورے اکوٹ کا سروے کر لو، میرے خیال سے 60 مسجدیں اس سے کم نہیں ہوگی پورے اکوٹ میں۔ تو ایسا تھوڑا تھا، دور دور تک کہیں جو ہے نظر نہیں آتے تھے مساجد۔ تو طالوت نے کہا داؤد جب یہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اللہ چاہے گا تو تمہاری اولاد سے یہ کام لے لے گا۔ بہرحال جب حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اپنے قوم کے بڑے معتبر، عادل، قابل قدر اور نہایت بہادر انسان تھے، لیکن ان خبیثوں نے بنو اسرائیلیوں اور یہودیوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی تہمت لگایا۔ کیا کہا یہ سلیمان ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یعنی داؤد علیہ السلام نے زنا کیا تھا جس سے سلیمان پیدا ہوا، استغفر اللہ۔ ان ملعونوں نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، تو نبی کی آباد کردہ مقدس زمینوں کو کیوں چھوڑیں گے، مقدس گھروں کو کیوں چھوڑنے والے؟ اس پر تو ان کا قہر برپا ہی رہے گا اور گاہے بگاہے اس پر حملے ہوتے رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب پلے بڑھے اور غالباً 963 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے 963 سال پہلے جب ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی اور سلیمان علیہ السلام ابھی مکمل بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے، تخت نشین ہوئے والد محترم کے انتقال کے بعد، اس وقت یہ بادشاہ بنے، اور جب یہ بادشاہ بنے اس وقت سرزمین فلسطین میں مختلف قومیں آباد تھی، انہی مختلف قوموں میں بنو اسرائیل بھی جا کر کے رہنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک ہیکل بنایا۔ آپ جانتے ہوں کہ ہیکل سلیمانی بڑا مشہور ہے نا، چاروں طرف سے باؤنڈری دیا، بیچ میں گھر بنایا، اور اسی باؤنڈری، اسی ہیکل کے اندر جو ہے پانی کا میٹھا چشمہ بھی تھا، تابوت سکینہ اسی گھر کے بیچوں بیچ لا کر کے رکھ دیا۔ جس طرح سے خانہ کعبہ میں جو ہے وہ جنتی پتھر حجر اسود بیچوں بیچ میں لا کر کے رکھ دیا گیا، زائرین جاتے ہیں اس کا بوسہ لیتے، اسے چومتے، ایسے وہ تابوت سکینہ بیچ میں بیت المقدس کے بیچ میں اپنے ہیکل کے بیچ میں لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھ دیا۔ اس زمانے میں مصر جو فلسطین کے بالکل قریب ہے، وہاں کا بادشاہ فرعون تھا، بڑا جابر اور ظالم تھا، اس کا قہر پوری دنیا میں مشہور تھا، بڑا ظالم آدمی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ظلم سے بچنے کے لیے فرعون کی بیٹی سے شادی کر لیے۔
فرعون کی بیٹی سے شادی کر لی. جس طرح سے ہمارے نبی نے ابو سفیان کے قہر سے بچنے کے لیے جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے ان کی بیٹی سے شادی کر لیے. اور اسی طریقے سے بہت سارے بادشاہ بہت سارے عمرا ایسے تھے جن کی بچیوں سے آپ نے شادی کیا تاکہ وہ انسانیت پر ظلم نہ ڈھائے, خاموش ہو جائیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی بچی سے شادی کر لیا. بہرحال جب ان کا انتقال 923 عیسوی میں 23 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 923 سال بعد جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا ایک تھا رہبعام نامی ایک شخص تھا ان کا بیٹا, تو لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ مانا. اور غالباً یہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس 886 قبل مسیح تک محفوظ تھا. کسی کا اس پر الغار نہیں ہوا تھا, کسی کا حملہ نہیں ہوا تھا. حملے ہوئے لیکن کسی نے توڑے پھوڑے نہیں تھے. بیت المقدس کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 886 سال پہلے تک. تو جب رہبعام تخت نشین ہوا تو لوگوں نے آ کر کے شکایتیں کی رہبعام سے کہ بھائی دیکھو آپ کے والد جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ بہت زیادہ کام لیتے تھے اور بہت سخت تھے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے دین کے معاملے میں سختی ہی ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی دین کے معاملے میں کتنا سخت تھے. اپنے محبوب صحابی حضرت اسامہ سے جب وہ سفارش کرنے کے لیے ایک چورنی کے بارے میں, اس وقت حضرت اسامہ بہت زیادہ محبوب تھے نبی کے نظروں میں. نبی کے چہرے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اتشو فی حد من حدود اللہ اسامہ, تیری یہ جرات حدود اللہ میں مجھ سے سفارش کرنے آیا ہے. اللہ کی قسم وہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے, اس کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا بھی وہی سزا دیا جاتا, وہی سزا میں سناتا جو فاطمہ مخزومیہ کا سزا میں نے سنایا ہے. اور سفارش کرنے کے لیے آئے. تو دین کے معاملے میں اللہ کے نبی نے بے نمازیوں کے بارے میں کہا دن تو یہی کہتا کہ عشاء کی نماز امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں بستی میں چلے جاؤں, محلوں میں سب کے گھروں پر جا کر کے دیکھوں, اور جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مست و مگن ہے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, دل یہ کہتا ہے کہ جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں, جلا کر کے بھسم کر دوں. تو دین کے معاملے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے انبیاء, اور ہر متقی ہر مومن دین کے معاملے میں سخت ہوتا ہے. دین کے معاملے میں مومنوں کے نزدیک کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی مفاہمت اور مصالحت نہیں ہوا کرتی. تو کہا بھائی تمہارے والد بڑے سخت تھے, بہت کام لیا کرتے تھے. رہبعام نے کہا دیکھو ان سے زیادہ میں سخت ہوں اور ان سے زیادہ میں تمہیں وہ کام دوں گا. یہ باتیں سن کر کے بہت سارے لوگوں نے بغاوت شروع کر دی. تو غالباً 10 قبیلے کے لوگوں نے رہبعام یعنی ابن سلیمان کی مخالفت کی, اور صرف 2 قبیلے کے لوگ رہبعام کے ساتھ تھے, اور جو 10 قبیلے الگ ہوئے انہوں نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا. اب جب یہ آپس میں منتشر ہو گئے, ان میں فتنہ برپا ہوا, تو بابلی قوم جو سرزمین بابل کے رہنے والے جس کا بادشاہ بخت نصر تھا, اس نے اپنے قوم اور اپنے جو سپاہیوں کو لے کر کے بیت المقدس پر حملہ کر دیا, اور حملہ کرنے کے بعد بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا, ذبح کیا. غالباً 40,000 یا 80,000 یہودیوں کو پکڑ کر کے باندی بنا کر کے قیدی بنا کر کے اپنے بابل میں لے کر چلے گئے. یہ 886 قبل مسیح کے بعد کی بات ہے, اور یہاں بغاوت شروع ہے, اور ہیکل سلیمانی کو بھی کافی نقصان پہنچایا. جو بھی قیمتی سامان ہیکل سلیمانی میں سلیمان علیہ السلام نے لگایا تھا وہ سب لوٹ پاٹ کر کے لے کر چلے گئے بابلیوں نے. اس کے بعد میں اب یہ آپس میں لڑ رہے تھے یہودی. اسی وقت ان کی آپسی جنگ کی بنیاد پر مملکت اسرائیل اور مملکت یہود وجود میں آئے. اس وقت بنو اسرائیل نے اپنا کیپٹل سٹی, ایک سٹی اپنے راجدھانی جو ہے بیت المقدس کے شمالی حصے میں نابلس کو بنایا, نابلس کو اپنا کیپٹل سٹی اپنا راجدھانی بنایا, اور یہودا نے
اپنا کیپٹل سٹی اسی القدس کو بنایا، بیت المقدس کو اپنا کیپٹل سٹی، اپنا راجدھانی بنایا۔ جب یہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، یہودیوں نے ان کا بٹوارا جب ہو گیا، یہودی دو ٹکڑے میں، ایک یہودا اور ایک بنو اسرائیل ہو گئے، بنو اسرائیل کے ساتھ 10 قبیلے اور یہودا کے ساتھ صرف 2 قبیلے رہے۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ ٹوٹ چکے ہیں، تو اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے برجستہ فرعون نے حملہ کر دیا، کس پر؟ یہودا پر، اور انہیں اپنا غلام بنا لیے۔ یاد رکھنا، جب تک ہم بند مٹھی کی طرح سے ہیں، دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج پوری دنیا نے ہم مسلمانوں کے طاقت کا، ہمارے جوش اور جذبے اور ہمت کا اندازہ لگا لیا، اس لیے جہاں چاہتے ہیں ہمیں مارنا شروع کر دیتے، جہاں چاہتے، فٹ بال کی طرح سے یہ ادھر سے مارتا اور ادھر سے مارتا، اور چاروں طرف سے مار کر کے گول کرنے میں لگے مسلمانوں کا، فٹ بال بن چکے ہیں، کیونکہ ان کو ہماری طاقت کا، ہماری ہمت کا، جوش اور جذبے کا بالکل اندازہ ہو چکا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کتنی طاقت ان کے پاس میں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اتنے ٹوٹ چکے ہیں، اتنے پھوٹ چکے، اتنے منتشر ہو چکے ہیں کہ کبھی اب مل نہیں سکتے، یہ ملنے والے نہیں، یہ ملنے والے نہیں۔ ہمارے گاؤں کا ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، ایک خاندان، چودھری خاندان تھا، آپس میں بیچارے بہت اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے ضلع کے لوگ کانپتے تھے ان کا نام سن کر کے، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ پورے برادری کے لوگ ایک تھے، اور پورے برادری کے ساتھ دیگر برادری کے جو مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کا راز کبھی باہر نہیں جاتا تھا۔ ہاں، کبھی بھی جب بھی ظالم ظلم کرتے تھے، گھروں میں گھس گھس کر کے دروازے توڑ توڑ کر مارتے تھے، کہیں چھپنے کا جگہ نہیں بچتا تھا۔ اچانک 4-5 سال، تقریباً 6 سال ہوئے ہوں گے، ان میں آپس میں پھوٹ ہوئی، 2 گروپ بن گئے۔ اللہ نے ایک اور شخص کو نواز دیا، دولت سے نوازا، اب وہ بغاوت پر اتر آئے۔ جب بغاوت پر اترا مسلمانوں، تو ان کی حالت یہ ہو چکی ہے، وہ آدمی جو گاؤں کا مکھیا تھا، جس کا روب پورے ضلع پر تھا، اس کا نام سن کر کے لوگ تھر 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 کانپتے تھے۔ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، اس کی زمین بڑی قیمتی چوراہے پر تھی، حکومت جو وہاں کی جو طاقت اور وہاں کی جو پاور تھی، حکومت تھی، اس نے پولیس کی سیکورٹی لگا کر کے زبردستی ان پر دکانیں بنوا دیا۔ یہ ٹوٹنے اور پھوٹنے کا اختلاف کا نتیجہ۔ تو آج پوری دنیا ہماری طاقت کو دیکھ چکی کہ ہم کتنے پانی میں، کتنے طاقتور ہیں۔ جب تک ہم ایک تھے، پوری دنیا ہم سے ڈرتی تھی، پوری دنیا گھبراتی تھی، اور جب ہم پھوٹ گئے، مختلف ہو گئے، دنیا ہم پر حکومت کرنے لگی، ہم دنیا والوں کے لیے غلام بن چکے، غلام۔ تو جب فرعون نے دیکھا یہ مختلف ہو چکے، ٹوٹ چکے ہیں، تو ان پر حملہ کر دیا، غلام بنا لیا۔ آشوری ایک قبیلہ تھا، آشوریوں نے بنو اسرائیل پر حملہ کر دیا، بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنایا۔ فرعون نے یہودا کو اور آشوریوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، اور اس وقت تک یہ غلام بنا کے رکھے جب تک انہوں نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم ٹیکس دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ بھائی آزاد کر دو، ہم ٹیکس دیں گے، اب ہر جانا دیں گے۔ جب وعدہ کر لیا، تب جا کر کے انہوں کو آزاد کیا گیا۔ اور یہ خبیث اس وقت سے لے کر کے، رہبعام کے زمانے سے لے کر کے، ابن سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک دنیا والوں کو ٹیکس دیتے آ رہے ہیں یہ بنو اسرائیل، چاہے وہ عورت کی شکل میں دے رہا ہوں، یا ہیرے جواہرات کی شکل میں، دولت کی شکل میں، کسی اور شکل میں دے رہے ہیں، آج تک یہ دنیا والوں کو ٹیکس دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں ہیں، لیکن اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہ اور بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ کے تحت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ مختلف ہیں، لیکن آپس میں اسرائیل اور یہودی کی بڑی دشمنی ہے۔ لیکن جب بھی اسلام کے بات آتی ہے تو بنو اسرائیل اور یہود دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف پلان کرتے ہیں، جب بھی ایسی بات آتی ہے۔ تو بہرحال 597 قبل مسیح ایک باغی قبیلہ تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، ہے نا۔ 886 سے لے کر کے 597 قبل مسیح تک یہ فرعون اور آشوری قبیلوں کا قبضہ رہا، یہ غلام بنا کے رکھے۔ اب 597 میں ایک باغی قبیلے نے حملہ کیا، اس نے کیا نام ہے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، اور 597 سے لے کر کے 538 قبل مسیح تک وہ غلام بنا کے رکھا، 597 سے لے کر 538 تک۔ اور پھر 538 میں فارسیوں کا زمان آیا، فاعل فارس نے فلسطین پر جو بیت المقدس پر حملہ کیا، اس نے کیا نام ہے یہودیوں کو اور بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، اور 538 سے لے کر کے 332 تک اس کا قبضہ رہا، کس کا؟ اہل فارس کا، فلسطین پر۔
538 سے لے کر 332 تک، پھر 332 کے بعد میں یونانیوں کا زمانہ آیا، انہوں نے اپنا غلام بنایا۔ یونانیوں کے بعد میں سکندر کا زمانہ آیا، 332 میں سکندر نے فلسطینیوں کو، بنو اسرائیل اور یہود کو اپنا غلام بنایا۔ 332 سے لے کر کے غالباً 65 قبل مسیح تک جو ہے، 332 سے لے کر 65 قبل مسیح تک سکندر کے غلام رہے یہ یہودی، یہ بنو اسرائیل، یعنی ہمیشہ یہ غلامی میں رہے، ان کی زندگی غلامی میں گزرتی رہی، اور ایسے حملے اور شور سے بیت المقدس پر ہوتی رہیں گی۔ کم حملے تھوڑا ہوئے، ایک زمانے سے اس پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب 65 قبل مسیح میں رومانیوں کا زمانہ آیا، 65 قبل مسیح میں رومانیوں کا زمانہ آیا، رومانیوں نے حملہ کیا اور سکندر سے چھینا، اب وہ غلام بنایا یہودیوں کو اور بنو اسرائیلیوں کو۔ اب 65 سے لے کر کے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رومانیوں ہی کی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، رومانیوں کے یہاں پلے بڑھے، ان کے نشو و نما ہوئی، یہاں تک کہ نبی بھی بنائے گئے۔ اب توحید کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام دینا شروع کر دیا، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانے لگے۔ یہودیوں کو ایک نئی دعوت لگی کہ بھائی یہ کام موسیٰ کا زمانہ تو ہے نہیں، یہ اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہرحال یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت کا انکار کر دیا، اور کرسچنوں اور نصرانیوں کے ساتھ مل کر کے ان ظالموں نے، خبیثوں نے ایک پلان تیار کیا، کہا عیسیٰ کو ہم سولی دیں گے، اور اپنے سولی کو انہوں نے کامیاب بھی بنایا۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ تو سولی دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو عیسیٰ کی شکل میں بنا دیا، اس آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا، سولی دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جس گھر میں وہ بند کیے ہوئے تھے، جس کو کنیسہ قیامت کہتے ہیں، کنیسہ قیامت میں انہوں نے بند کر کے رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی کنیسہ قیامت کے اندر انہوں نے پلان کیا کہ ان کو سولی دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ چھت، وہ سلیب پھٹا، اور سیدھا آسمان پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہ یہودی کرسچنوں سے کہنے لگے دیکھو ہم نے تمہارے مسیح کو قتل کر دیا، اور یہ بیوقوف مسیحی بھی الاپنے لگے ہاں صحیح میں ہمارے مسیح کو قتل کے سولی دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی رومانی جو اس وقت حاکم وقت تھے فلسطین کے، القدس کے، ان کی بغاوت شروع کر دی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام رومانیوں کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اور رومانی عیسائیت کے، کرسچن کے، نصرانیت کے عقیدے پر چلنے لگے تھے، اس لیے یہودیوں کو خطرہ ہوا کہ تو سارے لوگ عیسائی بن جائیں گے بھائی، اس لیے انہوں نے رومانیوں کی بغاوت کی۔ اور جب بغاوت کیا رومانیوں کی، کس نے؟ یہودیوں نے، تو رومانیوں نے یہودیوں کو تہہ تیگ کیا، ان کے گھروں کو منہدم کیا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا، اور ہیکل سلیمانی کے جو کچھ حصے بچے ہوئے تو اس کو بھی توڑ تاڑ کر کے بالکل نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہودیوں سے کہا دیکھو سال میں ایک مرتبہ بیت المقدس میں تم داخل ہو سکتے ہو، دیکھ رہے پوری تاریخ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا آ رہا، لیکن یہ ظالم کبھی بھی سازش کرنے میں پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کر ڈالی۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اسلامی چولا پہن کر کے انہی مسلوں پر، انہی کیا نام ہے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر کے، انہی صفوں میں اسلامی چولا پہن کر کے انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہے۔ انشاءاللہ العظیم اس تاریخ بیت المقدس میں پورا واقعہ آپ سنیں گے، مسلمانوں کے عروج و زوال کا۔ ابھی تو اچھی چیز باقی ہے جس کو سن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ انٹرسٹڈ ہوگے، آپ کو اچھا لگے گا۔ تو بہرحال انہوں نے جب کنیسے کیا نام ہے آپس میں جب یہ یہودی اور عیسائی لڑنے لگے، دو ٹکڑوں میں ہو گئے، اور ہیکل سلیمانی کو توڑ تاڑ ڈالا، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھایا تھا، یہ ان کے عقیدے کے مطابق کرو، اسلام کہتا ہے عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی، سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کچھ لوگوں سے چندہ کر کے ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا، کنیسہ قیامت کے نام سے، اس عقیدے کے تحت کہ یہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، جو بالکل بیت المقدس کے بالکل قریب ہے، اس سے تھوڑی دوری پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر بھی بنایا، جہاں پر ان کو سولی دی گئی تھی کہ یہ عیسیٰ کا قبر ہے۔ بہرحال اس طرح سے ابھی رومانیوں ہی کی حکومت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، ظلم و تعدی قہر بالکل اس دھرتی پر بہت زیادہ بڑھ چکے تھے کہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ اسماعیلیوں میں عرش والے نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب یہاں سے اسلامی دور شروع ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں نے کیا کارنامہ انجام دیا انشاءاللہ العظیم آنے والے نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بارے علام تمام مسلمانوں کو
اسلام کی سچائی اس کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بالخصوص اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں قبل اول کی محبت پیدا فرما، قبل اول اور اس پرانی تاریخ کو جاننے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر وہ جذبے مطہرہ پیدا فرما جو جذبہ ان شخصیتوں میں پیدا کی تھی جنہوں نے بیت المقدس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنتیں، بڑی کوششیں کی اس کو آزاد کرانے کے لیے۔ اللہ ہمارے اندر بھی وہ ایمانی، وہ غیرت جذبہ پیدا فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ تعالی جواد کریم و ملک رؤوف رحیم۔